گزار ہوں تمام ہی حاضرین کا جو تشریف لائے، ہمارے انتہائی واجب الاحترام جناب عبداللہ کاظمی صاحب، جناب حسین محترم صاحب، جناب حسین موسیٰ صاحب، اور نظامت کے فرائض انجام دینے والے جناب علی حیدر صاحب، بی بی آپ کو آپ کی عبادت کا بہترین اجر و ثواب عنایت فرمائے۔ میرے سامنے انتہائی واجب الاحترام شخصیات تشریف فرما ہے۔ میرے لیے ایک امتحان، نہایت محترم جناب کوثر نقوی صاحب تشریف فرما ہے، جناب جاوید حسن صاحب تشریف فرما ہے۔ آپ سب لوگ تشریف لائے۔ حقیقت یہ ہے کہ شکریہ ادا کرنے کا حق بھی میرا نہیں ہے، اس لیے کہ جو آیا ہے اس نے اپنی سعادتوں میں اضافہ کیا۔ اب جو آیا ہے وہ اذن مادر حسین صاحب۔ ابتدا میں افتخار عارف صاحب کا کلام یاد آ گیا، جب اسے پڑھ کے آگے بڑھ جاؤں۔ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے۔ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے۔ میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں مجلس میں، میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں مجلس میں، کہیں سے اذن ہوا ہے تو حاضری ہوئی ہے۔ میرے والد مرحوم کا تعارف شاعری، اگرچہ کہ ان کی شخصیت کی صفات اور جہتیں بہت مختلف ہیں، اور اسی مجلس میں محترمہ فاطمہ حسن کے شوہر، ان کی مجلس بھی شامل ہے۔ اگرچہ میں نے سوچا تھا کہ شاعری کے حوالے سے زیادہ بات میں نہیں کروں گا، لیکن جب یہ دو حوالے ہو گئے تو بس میں نے کہا جلدی سے میں آگے بڑھ جاؤں۔ شاعری بھی شدت جذبات کا ایک نام ہے۔ جب تک جذبات کی شدت نہ ہو شعر نہیں ہوتا۔ اور یہ بات بھی صاحبان علم و فہم جانتے ہیں کہ قافیہ باندھنا اور ہے، شعر کہنا اور۔ اگر ہم شاعری کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو یہ بات میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ شاعری کی تاریخ میں اتنے شعر کسی ذات کے لیے اور نہیں لکھے گئے جتنے شعر حسین کے لیے۔ آپ اس کو ادبی رنگ سے دیکھ لیجئے یا مذہبی رنگ سے دیکھ لیجئے، جتنے شعر حسین ابن علی کے لیے لکھے گئے ہیں اتنے شعر کسی اور کے لیے نہیں لکھے۔ اس میں ایک بات جو بہت اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ ذات حسین ابن علی کو خراج عقیدت پیش کرنے والوں میں صرف مسلمان نہیں،
یعنی اس موضوع پر بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے میرے سامنے تو بہت محترم شخصیات شاعری کے حوالے سے، اور سبھی لوگ جو بیٹھے ہیں آپ اپنی جگہ اتنے معتبر نام بیٹھے کہ اگر میں صرف نام لوں تو میری مجلس کا وقت پورا ہو جائے گا. میں اس لیے نام نہیں لے رہا ہوں، نہ ایک ایک سننے والا میرے سر کا تاج ہے جو یہاں بیٹھا ہے. اگر آپ شاعری کی تاریخ پڑھیں اور بالخصوص ان شعراء کے حوالے سے جنہوں نے امام حسین کی بارگاہ میں نذرانے اپنے تک پیش کیا، تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اس میں مسلمان صرف مسلمان نہیں بلکہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا آدمی، بلکہ اگر میں یہ لفظ آدمی بدل دوں تو آپ قیمت ادا کر دیں گے، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان حسین کو سلام کر کے اپنے انسان ہونے کی دلیل دیتا ہے. دیکھیے یہ جملہ اس لیے بہت قیمتی ہے کہ حسین کا ساتھی ہونے کے لیے، حسین کا شریک ہونے کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں. بہت شکریہ آپ لوگ، بہت شکریہ آپ لوگ. حسین کا ساتھ دینے کے لیے اور حسین کا شریک ہونے کے لیے، حسین کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں، انسان ہونا شرط. جب جوش صاحب یہ کہتے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لگے، میں کیا کروں کہ اگر مسلمان کے اندر کا انسان کھو جائے یا سو جائے تو وہ اسلام کے لیے مصیبت بن جاتا ہے. میں کیا کروں کہ آئے دن ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر دنیا کے سامنے معتدل مزاج اور سچے اور حقیقی دین کے وارث لوگوں کو یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یا یوں بدل دوں لفظ، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. یعنی مسلمان کو دیکھ کر آپ اسلام کی نمائندگی نہیں کر سکتے. جملہ بہت کام کا کہہ رہا ہوں، یعنی کسی مسلمان کو دکھا کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ ہے اسلام. اگر جملہ پہنچے گا تو ہاتھ اٹھا کے داد دیں گے. دیکھیے آپ کسی مسلمان کو یہ نہیں کہہ سکتے اس کو دیکھ لیجئے یہ ہے اسلام، نہ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کسی کو کہیں گے اس کو دیکھ لو یہ ہے اسلام. یہ حق بھی صرف اس کا ہے جو اسلام لانے کا ذمہ دار ہے. بس اس کا یہ حق ہے کہ وہ کسی کا ہاتھ اٹھائے اور اٹھا کر یہ کہے اگر اسلام دیکھنا ہو تو دیکھ لو. کہاں کہا، کس کو کہا، تو جاؤ تاریخ میں دیکھ لو. صرف علی کا ہاتھ اٹھا کے کہا اگر اسلام دیکھنا چاہو تو علی کو دیکھ لو. یہ ہے اسلام، یہ ہے. بغض علی اور بغض اہل بیت انسان کو مرتبہ انسان سے گرا دیتا. محبت رسول میں موت کو قبول کرنے سے لاکھوں گنا بہتر بات یہ ہے. کیا کہنا ہے کہ محبت رسول میں رسول کا طریقہ زندگی اختیار کرو. کیا کہنا ہے؟ رسول موت کا پیغام لے کے نہیں آیا ہے، رسول زندگی کا پیغام لے کے، بلکہ جو مرے ہوئے ہیں ان کو زندہ کرنے کے لیے. ایک صلوات علیہ کر دیں محمد اور آل محمد. بہت جلدی سے مجھے آگے بڑھنا ہے، بہت جلدی سے مجھے آگے بڑھنا ہے. میرے والد کے 6 مصرے اور دیکھیے بات کہاں تک پہنچ جائے گی کہ شمع کردار علی تیری تجلی کو سلام، شمع کردار علی تیری تجلی کو سلام. اس تجلی سے عبارت ہے وہ نوری پیغام، ہے جو آزادی و انصاف و اخوت کا پیام. ایک ہی جلوے کے 2 رخ ہیں علی اور اسلام.
بیٹھے بھائی لوگ آپ کہاں کیوں بیٹھے؟ مثلوں پہ آپ کا داد دینا جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، جملوں پہ مستحب ہے، مثلوں پہ واجب ہے۔ بہت اچھے مثل آپ کے حوالے کر رہا ہوں جناب قاسم آپ کے ساتھ بیٹھے۔ شمع کردار علی تیری تجلی کو سلام، اس تجلی سے عبارت ہے وہ نوری پیغام، ہے جو آزادی و انصاف و اخوت کا پیام، ایک ہی جلوے کے دو رخ ہیں علی اور اسلام، اپنی اقدار کی شکل عملی ہو جائے، ارے ہو جو اسلام مجسم تو علی ہو جائے۔ ہو جو اسلام مجسم تو علی ہو جائے۔ پھر ایک موقع پہ اپنا تعارف کروایا، کمال تعارف کروایا، میں کتاب لے کے آیا تھا کہ مرثیے سے کچھ بند سناؤں گا، دامن وقت میں گنجائش نہیں، صرف ایک بند سن لیجئے۔ کربلا میرا تعارف میری پہچان ہے۔ 4 سال پہلے مصر پڑھے تھے میں نے، آج شعراء کی تعداد بیٹھی اس مصر سنا رہا ہوں، علی حیدر بھائی سنے گا۔ کربلا میرا تعارف میری پہچان ہے تو، میرے ہر سلسلہ فکر کا عنوان ہے تو۔ تشریح کا وقت نہیں ہے، تشریح کا وقت نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے، مجمع بہت اچھا بیٹھا۔ کربلا میرا تعارف میری پہچان ہے تو، میرے ہر سلسلہ فکر کا عنوان ہے تو، جسے قرآن عمل کہیے وہ قرآن ہے تو، اور وزن تاریخ تلے جس میں وہ میزان ہے۔ طاقت کا بھرم توڑ دیا۔ جناب بہت خوبصورت جناب بھائی، لکھنو بھائی، رفیع بھائی، ہمارے بہت محترم جناب احسن صاحب بیٹھے ہیں، طریق بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے برادران بیٹھے ہیں، بہت محترم سننے والے۔ تو نے یوں غلبہ طاقت کا بھرم توڑ دیا، ارے ایک انسان نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ تاریخ کا رخ موڑ دیا، ایک انسان نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ بابی شاہ صاحب ایک موقع پر انہوں نے ایک شعر لکھا جو میں نے بات شروع کی ہے، اس کے تسلسل میں ایک شعر ہے۔ کہتے ہیں مجھے جو رزق ادب کربلا سے ملتا ہے، عجیب غریب مصرع لکھا ہے، میرے حصے میں جو دعائیں پروردگار سب قبول فرمائے، مجھے جو رزق ادب کربلا سے ملتا ہے، ارے میرے قلم کا نسب کربلا سے ملتا ہے۔ میرے قلم کا نسب کربلا سے ملتا ہے۔ صرف انسانوں کا ہی نسب نہیں ہوتا، قلم کا بھی نسب ہوتا ہے۔ صرف انسانوں کے ہی شجرے نہیں ہیں، قلم کا بھی شجرہ ہوتا ہے۔ قلم کا بھی شجرہ، میرے قلم کا نسب کربلا سے۔ قیامت کے بھی سن رہا ہے حسین کی آواز، جس کی جتنی حدیں، جو بات مرتضی بھائی نے شروع کی میں اس کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ یہ ذکر امام حسین، یہ مجلس ادا، یہ فرش ادا اسی حد سماعت کو بڑھانے کے لیے، جیسے کلاس میں بچہ اپنے علم کو بڑھاتا ہے، ویسے یہ مجلس حسین اسی حد سماعت کو بڑھانے کی ایک کوشش ہے کہ جو روشنی حسین نے خود کو عطا کی، وہ روشنی ہمیں بھی عطا کی، وہ روشنی کا سلسلہ چلتا رہا۔ اور آج چونکہ تاریخ 3 رجب ہے تو عنوان بھی شہادت حضرت امام علی نقی علیہ السلام۔ امام علی نقی علیہ السلام بلند تر صلوات۔ جیسے سورہ الحمد میں ہم دعا کرتے ہیں نا، تیرے ہی بندے
اب یہ مدد کا لفظ آتے ہی ہمارے بچوں کے ذہنوں میں تیروں تلواروں بھالوں گولہ بارود اسلحہ اس کی مدد آ جاتی ہے، لیکن اصل میں مدد کیا ہے وہ اگلی آیت میں اللہ نے بتایا، ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے۔ تو جب آپ نے دعا کی، خداوند متعال نے ایک سلسلہ بھیجا، کہا یہ ہیں ہادی، یہ ہیں ہادی، تمہارا کام ہے ان کو پہچاننا، ہدایت ہم کر رہے ہیں جو ہماری ذمہ داری، صحیح اور غلط ہم بتائیں گے، لیکن ہاتھ پکڑ کے منزل پہ پہنچانا ہماری ذمہ داری نہیں۔ اب تم اپنے شعور سے کام لو اور پہچانو کہ کس کا مرتبہ کیا ہے، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی ایک آیت کا حوالہ میں نے ایک مجلس میں دیا تھا، یہاں سنے ہوئے لوگ بیٹھے، تقدیر بھائی بیٹھے، جاوید صاحب بیٹھے۔ سورہ طٰہٰ میں ایک مقام پہ پروردگار نے کہا روز محشر کچھ لوگ اٹھیں گے جو اندھے ہوں گے، تو جب وہ اٹھیں گے تو پوچھا جائے گا، یعنی وہ کہیں گے اللہ سے کہ جب ہم سوئے تھے تو ہم اندھے نہیں تھے۔ بس بات پہنچ گئی تو میں آ گیا اپنے موضوع پر۔ جب ہم سوئے تھے تو ہم اندھے نہیں تھے، جواب آئے گا جب ہماری آیتیں تمہارے سامنے سے گزرتی تھیں تو تم اندھے بن جاتے۔ جب ہماری آیتیں تمہارے سامنے سے گزرتی تھی تم اندھے بن جاتے تھے، جب تم اس وقت اندھے تھے تو اب بھی اندھے رہو۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی جو اللہ کی حجت کو نہ پہچان سکا وہ اندھا ہے۔ میرے 8-10ویں امام کے 14 القابات جو تاریخ میں نقل میں، میرے امام کا لقب نقی ہے، میرے امام کا لقب ہادی ہے، ناصح ہے، امین ہے، طیب ہے، رشید ہے، عالم ہے، فقیہ ہے، عسکری ہے، شہید ہے۔ میرے امام کے 14 القابات تاریخ میں نقل کے، جس میں سے ایک بڑا مشہور ہادی، ہدایت کرنے، بہت مختصر حیات ہے۔ 5 رجب 212 ہجری سرکار دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور 3 رجب 254 ہجری سرکار کی شہادت۔ 8 یا 9 برس کے سن میں سرکار نے منصب امامت سنبھالا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ امام کو علم حاصل کرنے کے لیے کسی دنیاوی استاد کی ضرورت نہیں ہوتی، جس میں ایک واقعہ یہ لکھا ہے کہ حاکم وقت نے ایک استاد جس کا نام جنید ہے اس کو امام کا معلم بنا کر گویا کہ امام کے زبردستی امام کے اوپر ڈیپیوٹ کیا اور کہا کہ بھئی ان کی تمام باتیں جو ہیں وہ ہمیں بتایا کرو۔ چند دنوں کے بعد اس نے جنید سے پوچھا کہ بھئی کیا خبر ہے، کیا صورتحال ہے؟ اس نے کہا کہ قسم بخدا میں انہیں ایک لفظ بھی نہیں سکھاتا، بلکہ میں تو خود ان سے سیکھتا ہوں۔ میں سورے کا ایک لفظ بولتا ہوں وہ پورا سورہ سنا دیتے، میری کیا مجال ہے کہ میں انہیں کچھ پڑھاؤں۔ ان کا علم وہ ہے جو خدا نے عطا کیا، اس کے باوجود بھی بڑی جلدی سے سارے واقعات چھوڑ کے میں سرکار کی بارگاہ میں فضائل کا صرف ایک نقطہ پیش کروں گا اور مسائل کے چلتے۔ اس کے باوجود بھی جو بادشاہان وقت ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح امام کا مقابلہ کرے، جس میں متوکل کا نام بہت زیادہ پرومیننٹ ہے، یزید یعنی یزید ثانی جس کو کہا جائے، اپنے وقت کا یزید، بہت ظلم کیے اس نے۔ بڑی جلدی سے آپ کو ایک واقعہ سنانا ہے بس۔ اس نے اپنے دربار میں 2 سو کالڈ عالموں کو کہا کہ جناب کچھ ایسے سوال تیار کرو جس کے جواب امام نہ دے سکے۔
تو پہلے نے سوال کیا کہ اللہ کہتا ہے کہ اس کی سنت تبدیل نہیں ہوتی. اس نے موسیٰ کو کوئی اور معجزہ دیا, عیسیٰ کو کوئی اور معجزہ دیا, ہمارے نبی کو کوئی اور معجزہ دیا, تو سنت تو تبدیل ہو گئی. امام فرماتے ہیں سنت معجزہ دینا ہے. سنت ہے معجزہ دینا. کیا معجزہ دینا ہے کہ وہ بہتر جانتا. اگر تم معجزے کے مفہوم کو نہیں سمجھا, معجزہ وہ ہے کہ جو عاجز کر دے ان لوگوں کو کہ جو اپنے علم میں مہارت رکھتے. چونکہ موسیٰ کے دور میں جادوگروں کا عروج تھا تو ان کو وہ علم دیا جہاں جادوگر سجدے میں گر پڑے. اپنے علم میں پورے تھے, اس لیے جب کلمہ پڑھا تو پورا پڑھا, ادھورا کلمہ نہیں پڑھا. جادوگر. اس کے بعد کہا عیسیٰ کے دور میں طب اپنے عروج پہ تھا, اس لیے ان کو وہ معجزہ دیا. سرکار کے دور میں بلاغت کا بڑا شور تھا, اس لیے ان کو وہ معجزہ دیا. وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے. ایک جملہ میرا یاد رکھیے, معجزہ عقل کے اندھوں کے لیے ہوتا ہے, عقل مندوں کے لیے نہیں ہوتا. جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, انہیں معجزے کی ضرورت نہیں پڑتی. دوسرا آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کے کہا میرے پاس کچھ بہت مشکل سوالات ہیں جن کے جوابات آپ نہیں دے سکیں. اب اس کے 3 سوالات ہیں, بڑی جلدی سے سنا دوں گا, آپ لوگ میرا تھوڑا سا ساتھ دے دیجیے گا. اس نے پہلا سوال یہ کیا, بہت کام کا سوال ہے. اس نے کہا یہ بتائیے سلیمان نے تخت آصف ابن برقیہ سے کیوں منگوایا جبکہ وہ خود نبی تھے؟ تو آصف ابن برقیہ سے کیوں منگوایا؟ جواب سن لیں آپ. کہا سلیمان یہ بتانا چاہتے تھے کہ اہل کون ہے. اب میں رکتا اس پر, میرے پاس وقت نہیں ہے. کہا منگوا سکتے تھے لیکن تخت منگوا کے آصف ابن برقیہ سے یہ بتایا کہ اہل یہ ہے, کسی نااہل کو میری جگہ پہ میں بٹھا دے گا. ایک سوال. دوسرا سوال اس نے کیا, کہا جب اللہ کہتا ہے کسی اور کو سجدہ نہیں تو یوسف کو سجدہ کیوں کیا یعقوب نے اور ان کے بھائیوں نے؟ کہا وہ سجدہ یوسف کو نہیں تھا بلکہ وہ سجدہ تھا اللہ کو. اس کی بارگاہ میں شکر کیا کہ اس نے بیٹے سے ملا دیا اور بیٹے کو عزت دے دی. تیسرا سوال, کہا یہ بتائیے آپ کے جد نے 2 جنگیں لڑی ہیں, جمل اور صفین. صفین میں بھاگنے والوں کا پیچھا بھی کیا اور مال غنیمت بھی بانٹا. اب بات پہنچ گئی تو پہنچ گئی, نہیں پہنچی تو نہیں پہنچی. صفین میں بھاگنے والوں کا پیچھا بھی کیا اور مال غنیمت بھی بانٹا. جمل میں نہ بھاگنے والوں کا پیچھا کیا نہ مال غنیمت بانٹا. کیوں؟ بات پہنچ رہی ہے. کہا اس میں بڑی نزاکتیں ہیں جو وہی سمجھ سکتے ہیں, تم نہیں سمجھ سکتے. کہا صفین میں سردار قابو کر لیا گیا, نہیں ہوا. تو جو بھاگ رہے تھے امید تھی کہ وہ واپس حملہ کرے, لہذا واپس حملہ کیا. لیکن جمل میں چونکہ جو آئین تھی لہذا پلٹ کر حملے کی امید نہیں تھی, اس لیے بھاگتوں کا پیچھا نہیں کیا. اور اب مال غنیمت کی کیا تفصیل بتا. اس لیے کہ اگر مال غنیمت بٹتا تو پھر پتہ نہیں کیا کیا کچھ بٹتا. ایک صلوات پڑھے ایک بھرپور صلوات پڑھ دیں ذرا محترم. ہو گئی تقریر ختم. 10ویں امام کی حیات مبارکہ میں متوکل کا دور شدید ترین دور رہا. ایک عام سی بات تھی, ہر دوسرے اور تیسرے دن امام کے گھر میں سپاہی آ جاتا. امام کے گھر میں سپاہی آ جاتا ہر دوسرے دن رات کے کسی پہر میں. لکھنے والوں نے لکھا امام کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی سپاہی آتے تو امام ان کو روک کے کہتے تم تلاشی لینا چاہتے ہو لے لو, مگر ذرا ٹھہر جاؤ, ذرا دیر ٹھہر جاؤ کہ میں مستورات کے لیے پردے کا بندوبست. عجیب و غریب. یقیناً کہ امام علی نبی علیہ السلام کے لیے بہت مشکل مراحل ہیں.
کہ جہاں آئے دن گھر میں کوئی کود جاتا ہے، لیکن جب بھی کوئی کودتا ہے تو امام کہتے ہیں مستورات کے لیے پردے کا اہتمام کرنا۔ ایک امام وہ بھی ہے جس نے یہ بھی مصیبت اٹھائی ہے کہ چاروں طرف مجمع ہے اور درمیان میں علی کی بیٹیاں میرے نام۔ 10ویں امام کے دور کی ایک بڑی مشکل اور سن لی۔ مشکل کیا ہے؟ کربلا جانے والے جو زیارت میں جاتے ہیں، یا تو زیارت میں مکمل پابندی ہو جاتی، یا جانے والوں کو کوئی سزا دی جاتی ہے۔ مثلا ہاتھ کاٹ دیا جائے، مثلا پیر کاٹ دیا، مثلا 2 لوگ جائیں تو ایک کو شہید کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، ایک جائے گا۔ ایسے دور میں بھی لوگوں نے زیارت حسین نہیں چھوڑی۔ سلام ہو ان لوگوں پر جو اپنا ہاتھ کٹوا کے حسین کی زیارت کے لیے گئے۔ اور ایک منظر لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ جب کبھی 2 زائر جاتے تھے اور ایک کو شہید کرنے کا ارادہ کیا جاتا تھا نا، تو جو شہید ہو رہا ہوتا تھا وہ دوسرے سے کہتا تھا جا کے میرے مولا کو میرا سلام پہنچا، اور کہتے نا کہنا میرے آقا آپ کا ایک اور بھی زائر میرے ساتھ آئے، وہ آپ تک پہنچ تو نہیں سکا لیکن آپ اس کا سلام قبول کر لیں۔ یہ میرے 10ویں امام کے دور کی مشکلات، میرے 10ویں امام کے دور کے مسائل۔ امام کو زہر دیا گیا ہے، بہت مختصر کر کے امام کو زہر دیا گیا ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے سارے ہی ائمہ کو زہر دیا گیا، کربلا کو چھوڑ دیجئے، میرے مولا علی، لیکن اس تلوار میں بھی زہر تھا۔ لیکن 4 ائمہ کو جو زہر دیا گیا ہے وہ بہت شدید۔ ایک زہر جو امام حسن مجتبیٰ کو دیا گیا، آپ کی صدائیں بلند ہو جائیں مسائل کا۔ ایک زہر جو امام حسن کو دیا گیا وہ زہر ایسا تھا کہ جیسے ہی زہر اندر گیا جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آئے۔ جو ہونے کا حق ہے وہ ہونا چاہیے، ادا شہادت کی تعریف ہے۔ دوسرا زہر جو میرے 8ویں امام کو دیا گیا، کہتے ہیں محض انگور کے 2 دانے کھائے تھے اور سارا جگر پانی ہو گیا اور امام کو خون کی قے ہونے لگی۔ تیسرا وہ زہر ہے جو میرے 10ویں امام کو دیا گیا، اور چوتھے امام امام حسن عسکری، ان کو زہر دیا گیا، شدید ترین زہر۔ عزیزان گرامی قدر، زہر کی ایک تاثیر یہ ہے کہ جب کسی کو زہر دے دیا جائے تو پیاس بہت لگتی۔ جب بھی کسی امام کو زہر دیا گیا تو پیاس لگی، اور جب پیاس لگی تو کچھ پیاسے یاد آئے۔ ان پیاسوں میں ایک 3 سال کی بچی یاد آتی ہے، ایک 6 ماہ کا بچہ یاد آتا ہے۔ عزیزانو، میرے 10ویں امام کو زہر دیا گیا، تکلیف بہت ہے۔ آج جہاں امام کا روضہ ہے نا سامرہ میں، یہ میرے امام کا گھر تھا۔ آخری جو کہتے کرو یہ میرے امام کا گھر تھا، اور اسی جگہ پر امام کی تدفین ہو گئی۔ کہا کہ 3 جنازے ایسے ہیں اس گھرانے میں، 3 جنازے ایسے ہیں کہ جو گھر میں ہی دفنائے گئے، جو گھر میں ہی دفنائے گئے۔ آپ کی صدائیں بلند ہو تو میں آخری جملے مسائل کے ہدیہ کروں۔ 3 جنازے ایسے ہیں جو گھر میں ہی دفنائے گئے۔ ایک جنازہ رسول کی بیٹی کا ہے۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ جب جناب زہرا دنیا سے گئی ہیں، ایک روایت تو جنازہ گھر میں دفنائے، ایک روایت۔ دوسرا جنازہ امام علی نقی کا ہے جو گھر میں دفنائے گئے، اور تیسرا جنازہ ایک وہ جنازہ ہے جو ایک زندان میں دفنایا گیا۔ شام کا زندان، ایک 3 سال کی بچی جو اپنے بابا کا سر لے کے گود میں رو رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی بابا آپ کے بعد مجھے تماچے مارے گئے، میرے کانوں سے باہر نوچے گئے، ارے بار قیامت کا فقرہ کہہ دیا۔ کہا بابا اگر چھوڑ کے جانا ہی تھا تو مجھے سینے پہ سونے کی عادت کیوں ڈالی تھی؟ وہ بچی جو بابا کے رخسار پہ رخسار رکھے ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ سید سجاد نے زندان میں قبر بنائی، غسالہ نے غسل دیا، اور غسل دے کے جب تو عجیب جملہ کہا اس بچی کو کتنے درے مارے گئے ہیں، اس بچی کو کتنے درے مارے گئے ہیں۔
کہ اس کے گوشت سے اس کا کرتا اس طرح سے جڑ گیا ہے کہ کرتا گوشت سے الگ نہیں ہو رہا. ہائے میرا امام، ہائے وہ شام کا زندہ باد.